وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المسلمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. يا اكرم الخلق مالي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الامم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن ابي بکر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم اهل التقى والنقى والحلم والكرم. رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت جل مجد الکریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین خاتم النبیین امام الاولین والآخرین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام علماء کرام ثنا خوانان شیریں لسان نقیب محفل حاضرین محفل، میں اور آپ اس وقت عمدۃ الواصلین قدوۃ السالکین حضرت میاں جی قائم دین رحمت اللہ تعالی علیہ ورحمۃ واسعہ آپ کے عرص پاک کی اس بابرکت محفل پاک کے اندر حاضر ہیں۔ اللہ تعالی حضرت میاں جی قائم دین رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ فیض قادریہ کا ایک خوبصورت گلشن سجا کر اپنی مرکز پرانوار میں تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ میرے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوض و برکات حضرت میاں جی قائم دین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مرکز پر انوار سے ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضرت کی مرکز پر انوار کو ہمارے اس سارے علاقے کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت بنائے۔ حضرت ایک زمانہ بیت گیا ہے ان کو دنیا سے گزرے ہوئے، کچھ لوگ ہوتے بڑے بلند ہیں مگر ان کا تذکرہ اتنا عام نہیں، اور انہی میں سے ایک شخصیت ہے حضرت میاں جی قائم دین رحمت اللہ علیہ۔ یہ میرے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیوض و برکات کا ایک گلشن سجا کے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اولیاء کرام کی سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان اولیاء کرام کی نظر کرم اور نظر عنایت ہمیں زندگی میں بھی عطا فرمائے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کے فیوض و برکات ہمارے لیے عام فرمائے۔ میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا ہے وہ خاص ہے، وہ حسن مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ مجھے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی خیرات لے کر چند ایک باتیں آپ احباب تک پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اگر سمجھ سکیں تو عرس بھی یہ حسن مصطفیٰ کی ایک خیرات ہے، اگر توجہ کریں گے تو سمجھ آئے گی۔ حدیث پاک ہے، جامع ترمذی شریف کے اندر بھی ہے اور مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے، علماء جانتے ہیں۔ حضور نبی پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اقبر المیت آتاہ ملکان اسودان ازرقان، فرمایا جس وقت تم ایک میت کو قبر میں اتارتے ہو تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، رنگ کالا ہوتا ہے اور آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، ایک کو منکر کہتے ہیں دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، ملکان اسودان ازرقان۔ پہلی بات تو بات اسی سے ہی سمجھیں کہ فرشتے کس مخلوق سے بنے ہیں، کس چیز، ان کا مٹیریل کیا ہے، وجود کا نور۔ حاضر ہیں؟ سمجھ آئیں تھوڑی سی بات میں کچھ خاص کرنے لگا ہوں عقیدے کے بارے میں۔ فرشتے کس سے بنتے ہیں؟ بولیے گا تھوڑا سا۔ نور سے بنتے ہیں۔ میرا رب، میرے آقا فرماتے ہیں فرشتے ہیں ملکان نے، دو فرشتے ہیں، اسودان، دونوں کالے ہیں، دونوں کا رنگ کالا ہے، میرے آقا نے فرمایا۔ ازرقان، حضور نے فرمایا آنکھیں نیلی ہیں۔ فرشتے ہیں، رنگ کالا ہے، آنکھیں نیلی ہیں۔ پہلے پوچھنا یہ تھا نور کالا ہوتا ہے؟ آج کچھ لوگوں کو میرے مصطفیٰ کے نور پہ اعتراض ہے۔ نور ہے تو پھر انسانی لباس میں کیوں ہے؟ یہ قدرت والے کی قدرت کا اظہار ہے، چاہے تو کالے رنگ میں نور رکھے، چاہے وجود بشریت میں نور کو رکھ دے، یہ اس مالک کے کمال ہے، جیسے چاہے رکھے۔ حضور فرماتے ہیں وہ اٹھاتا ہے اور پوچھتے ہیں مر ربوں کا، ماں دینوں کا، ماں کنت تقول فی حقی ھذا رجل، فرمائے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے، اور پھر پوچھتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ 3 سوال پوچھنے کے بعد حضور فرماتے ہیں جب ایک عاشق، میں نے مختصر کرنا ہے، حضور فرماتے ہیں عاشق جب صحیح جواب دے دیتا ہے، فرشتے تو پہلی بات یہ کرتے ہیں ہمیں پتہ تھا تو نے جواب صحیح دینے ہیں، تو نے جواب، یہ لفظوں پہ غور و حدیث پاک میں دکھانے کا ذمہ دار ہوں۔ حضور فرماتے ہیں فرشتے کہتے ہیں بھائی ہمیں پتہ تھا تو نے یہی جواب دینے ہیں، یہی۔ اب بریلی والے بابے نے اس پہ بحث کر دی پوری۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرشتوں کو پتہ ہے کہ اس نے یہی جواب دینا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عشاق کے چہرے ہی جو ہے اپنے آپ ہی پہچانے جاتے ہیں، اور ان کے وجود کی نورانیت ہی بتاتی ہے کہ یہی ہے وہ جو دنیا میں مصطفیٰ والے بن کے رہے ہیں۔ پہچانے جائیں گے حضور کے غلام، اور فرمایا جس وقت وہ کہیں گے نا تو اب اگلی بات ہے، وہ حضور کو پہچان کے حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر پاس ہو گیا۔ اب یہ بھی حدیث پاک میں وہ کہتے ہیں یار تھوڑا سا ٹائم نہیں دیتے میں ذرا اپنے گھر سے ہو کے آؤں، یہ حدیث میں ہے، یار تھوڑا سا ٹائم دو میں گھر سے ہو کے آؤں۔ کیوں؟ میں آیا تھا تو سارے رو رہے تھے، پریشان تھے، میں ان کو بتاؤں پریشانی والی بات کوئی نہیں، میں قبر میں پاس ہو گیا ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں ان کا کام انہیں پہ رہنے دو، تم پاس ہو گئے ہو، اب سو جاؤ، اب سو جاؤ۔ آج کہتے ہیں نا میاں جی کا عرس ہے، بولو نا، یہ اس عرس کو عرس کیوں کہتے ہیں؟ فرشتوں نے کہا ہے اسے نم کا نومت العروس، نم کا نومت العروس، اے بندہ خدا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، آجا آج اپنی قبر میں، دوسروں کی قبریں ہوتی ہیں، تیرے لیے تو یہ رب نے رحمت کا بچھونا بنایا ہے، تیرے لیے تو رب نے یہ پلک تیار کیا ہے، یہ پالکی تو آج تیرے نام کی سجی ہے، اے حضور کے غلام، نم کا نومت العروس، سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، اسے جگاتا ہے اس کا دولہا، تجھے جگائے گا پروردگار، تجھے جگائے گا
جن کو سمجھ آ رہی ہے، تجھے اٹھائے گا پروردگار۔ اب کیوں فرمایا عروس کے ساتھ کیوں اس کو تشبیہ دی گئی، دلہن کے ساتھ کیوں تشبیہ دی گئی؟ فرمایا دلہن پچھلا گھر چھوڑ کے آتی ہے، اور فرمایا کسی کی امید پر، کسی کی چاہت میں، فرمایا کسی سیج پر بیٹھتی ہے، فرمایا اس کے ساتھ تشبیہ دی، فرمایا دیکھ تو بھی تو پچھلا گھر چھوڑ کے آیا ہے نا، آج ایک نئی سیج سجی ہے تجھے تیرے لیے، مت سمجھ وہ دلہن سمجھتی ہے میں جس کے نام پہ اس گھر میں آئی ہوں وہ میرا راکھا بنے گا، میرے سرپرست بنے گا، فرمایا گھبرا نہیں، مت سمجھنا اس تو نئے دیش میں آیا ہے، تیرا یہاں کوئی سرپرست نہیں، کوئی تجھے دیکھنے والا نہیں، فرمایا وہاں تو کوئی اور دیکھتا تھا۔ اے محمد سے وفا کرنے والے، حسن مصطفیٰ کو پہچاننے والے، آج تیرے اوپر رحمت کا سائبان خود خدا کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ حسن مصطفیٰ ہے کتنا، سنو شمائل ترمذی کی حدیث ہے، حضور کے صحابی ہیں حضرت ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کرتے تھے، روزانہ مدینہ شریف سے دور رہتے تھے مضافات میں، روزانہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، منڈی میں کام کرتے تھے، جب منڈی ختم ہوتی تو حضور کی بارگاہ میں آ جاتے، شام ڈھلنے تک حضور کے قدموں میں بیٹھے رہتے، سارا دن حسن یار دیکھتے رہتے، سارا دن حضور کے پیچھے جو ہے نمازیں بھی پڑھتے، حضور کا دیدار بھی کرتے، شام ہوتی تو حضور سے اجازت دے کر گھر کی طرف چلتے، گھر جاتے، جا کر کھانے کے لیے سارے بچے اکٹھے کرتے، کہتے چلو بچوں کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے بتاؤں نا آج حضور نے کیا کیا کہا۔ اللہ کرے میرے آپ کے گھر میں ایسی محفلیں سجنے لگیں۔ صحابہ کا معمول تھا، اور صحابی سارا دن جو حضور نے کہا ہوتا، جو حضور نے کیا ہوتا، جو حضور نے بولا ہوتا، وہ اپنے بچوں کو بتاتے، آج ایسے آقا بیٹھے، آج ایسے آقا اٹھے، آج حضور نے دن کے وقت یہ تناول فرمایا، حضور نے ایسے جو ہے پیا، فلاں بندہ آیا حضور ایسے ملے، باتیں ہوتی رہتی، روزانہ ذکر یار ہوتا رہتا، حسن مصطفیٰ کا ذکر ہوتا۔ بچی تھی چھوٹی، عمر تھی تقریباً 11 سال، اپنے ابو کو کہتی ابو روز جو کہتے ہو حضور بڑے ہی سونے ہیں، روز جو کہتے ہو حضور بڑے ہی سونے ہیں، روز جو کہتے ہو ان کے حسن جیسا کائنات میں حسن کوئی نہیں، ایک دفعہ مجھے لے کو جاؤ، میں دیکھنا چاہتی ہوں میرے آقا ہیں کیسے، آقا کیسے ہیں۔ اب حضرت ذکوان کہتے بیٹی اب تو بچی ہے، وہاں پر لے جانا حضور منع کرتے ہیں، فلاں طریق کو حضور نے فلاں علاقے میں تشریف لے کے جانا ہے، اور جب وہ گزریں گے نا تو ہمارے محلے سے گزر کے جائیں گے، ہمارے دروازے سے گزر کے جائیں گے، وہ بڑے لاجپال ہیں، مہربان ہیں، میں نا کسی بہانے سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے دروازے پہ کھڑا کر لوں گا، تو چپکے سے آنا اور میرے آقا کا دیدار کر لینا۔ حضرت ذکوان نے اپنی بچی سے کہا اتنا، تو بیٹی کہتی ہے ٹھیک ہے بابا میں ایسا ہی کروں گی۔ مقررہ دن آ گیا، سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جب جناب حضرت ذکوان کے محلے سے گزرے نا تو حضرت ذکوان نے کہا یا رسول اللہ جی میں نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے۔ سونا جانتا تو تھا نا مسئلہ ہے کیا، آقا جانتے تو تھے نا مسئلہ ہے کیا۔ حضور نے فرمایا ہاں بھائی ذکوان پوچھ۔ حضرت ذکوان نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، یا رسول اللہ اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے، بہانا تھا یار کو کھڑا کرنے کا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان شروع کر دیا، حضرت ذکوان نے اپنی آنکھ کا اشارہ کیا بیٹی کو آ جا۔ حضور نے صحابہ کو کہا تم چلو میں پیچھے آتا ہوں۔ حضرت ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اپنے بابا کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی، پہلو میں ایسے نظریں بیٹی کی جھکی ہوئی ہیں، اور باپ کونی سے کہتا دیکھنا چہرہ رسول، دیکھنا چہرہ رسول، حضور کے مکھڑے کی طرف کرنا منہ، لیکن بیٹی ایسے حیا کی پیک کر رہے، نظریں جھکا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھتی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو کی اور فرمایا ذکوان کچھ اور تو نہیں پوچھنا۔ حضرت ذکوان حضور کے سامنے عاجزی سے، بیٹی پہ غصہ نہیں آقا بس ہو گئی۔ میرے آقا مسکرا کے چل دیے۔ جناب ذکوان نے بیٹی کا بازو پکڑا، گھر کے انگ میں لاگا، میرے آقا کا وقت بڑا قیمتی ہے، حضور کا وقت بڑا قیمتی ہے، میں نے بڑی مشکل سے روکا۔
بیٹی تیری خاطر روکا، مگر تو کیسی بے رخ ہے، تو نے چہرے رسول دیکھا ہی نہیں، تو نے حضور کے مکھڑے کی طرف نظر ہی نہیں کی۔ تو بیٹی کہتی بابا جھڑکو نہیں، پہلے میری تو سن لے، پہلے مجھ سے تو سنو، میں نے کیوں نہیں چہرے رسول دیکھا؟ کہتے ہیں ہاں بتا۔ کہا حضور تھے سواری پر، سمجھنا حضور کے غلاموں، آج چھوٹے چھوٹے منہ ہیں، لوگ تول رہے ہیں میرے مصطفیٰ کو ممبروں پہ بیٹھ کے۔ حضرت زکوان کی 11 سالہ بیٹی کہتی ہے اپنے بابا کو، بابا حضور تھے سواری پہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک تھے، حضور کی سواری کے جو وہ پائیدان تھے ان میں حضور کے نالین میں سے حضور کی ساری انگلیاں نہیں، حضور کی انگلیوں میں سے پاؤں کی چھوٹی انگلی کا ناخن نظر آ رہا تھا۔ سمجھنا جس کو سمجھ آئے وہ بولے، عام بندے کو سمجھ کوئی نہیں آنی۔ حضرت زکوان کی بیٹی کہہ رہی ابا حضور کی سواری رکی، حضور کے نالین سے حضور کے پاؤں کی چھوٹی انگلی کا ناخن نظر آ رہا تھا، بابا میں اس کے حسن میں کھو گئی، میں اس کے حسن میں کھو گئی، اور مجھ میں جو ہے چہرہ اٹھانے کی تاب ہی نہیں تھی۔ بابا میں سوچ رہی تھی قدرت والے نے جس کے پورے پاؤں کی چھوٹی انگلی کا ناخن اتنا حسین بنایا ہے، اس کی چھوٹی انگلی کتنی حسین ہوگی، جس کی پاؤں کی چھوٹی انگلی اتنی حسین ہے، اس کا پورا پنجہ نہ جانے کتنا حسن رکھتا ہوگا، جس کا پنجہ حسین ہے اس کے پورے پاؤں میں نہ جانے کیا حسن کے جلوے ہوں گے، جس کا پاؤں ایسا ہے ارے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، اور جس نے حسن مصطفیٰ میں حضور کے پاؤں کی انگلی کا ناخن دیکھا ہے، وہ کہتا ہے اس ناخن جیسا حسن کائنات میں نہیں۔ تو اس ابو بکر کو میں کیسے نہ سلام کروں جس نے ناخن نہیں دیکھا، جس نے ناخن نہیں دیکھا، جس نے ناخن نہیں دیکھا، جس نے اپنے لبوں سے پیشانی نبوت چومی ہے۔ بات اور ہے، ذات حضور کی اونچی ہے، حضور کا تو نام ہی بڑا بلند ہے، حسن مصطفیٰ بڑا دور ہے، نام مصطفیٰ ہی بڑا بلند ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، نبی پاک فرماتے ہیں جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہو وہاں فاقہ ہی نہیں ہوتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، شاید یا تو میری سمجھ نہیں آ رہی یا پھر محمد نام کی سمجھ نہیں آ رہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلاموں، سیرت حلبیہ کے اندر موجود ہے، اس کے علاوہ حلیۃ الاولیاء کے اندر بھی موجود ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں، خود بیان کرتے ہیں، اس کو حضرت کعب بن اشرف رضی اللہ تعالیٰ جو انہوں نے بیان کیا ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ، کعب بن اشرف، کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے بیان فرمایا۔ اب فرمایا بنی اسرائیل میں، کثرت سے علماء سے سنا، بنی اسرائیل میں ایک شخص ہے، کتاب کھول لیا مذہبی اپنی، اس میں میرے آقا کا نام لکھا ہوتا ہے، شرابی ہے، 100 سالہ عمر ہے، زانی ہے، سب وہ بڑے عیب گنے اس میں، سارے میں گنوانا نہیں چاہتا، بات اس کی کہیں اور بن گئی جا کے، اس کے اندر بڑے عیب، بڑی بیماریاں۔ اس نے کتاب کھولی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام چمک رہا ہے، دھمک رہا ہے، اس نے ایسے کتاب اٹھائی کہ حضور کے نام کو چوم لیا۔ آج لوگ ایسے کرے تو کہتے ہیں ایسے ایسے کیوں کرتے ہو؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام چوما، اگلے صفحے پہ آیا تو پھر چوما، پھر چوما۔ وہ بندہ وقت کے تھا، بیمار ہوا، دنیا سے چلا گیا، لوگوں نے کہا فلاں عیب بھی تھا، فلاں عیب بھی تھا، فلاں عیب بھی تھا، سنگ دل لوگوں نے اٹھایا، غلاظت کے ڈھیر پہ پھینک دیا، دفن نہیں کرنا۔ رب نے فرمایا پیارے موسیٰ فلاں ڈھیر پہ جا، وہاں میرا ولی ہے، ولی سویا ہے میرا، وہاں پہ اٹھا، غسل تو نے دینا ہے، کفن آپ نے دینا ہے، جنازہ آپ نے پڑھانا ہے، قبر میں آپ نے اتارنا ہے۔ جناب حضرت موسیٰ گئے تو دیکھا ایک انسانی جسم پڑا ہے غلاظت کے ڈھیر پر، تو آپ نے اٹھانے لگے تو حواری آگے بڑھے، حضرت ہم اٹھاتے ہیں، فرمایا نہیں، پتہ نہیں نہ جانے میرے رب کو پیارا کتنا ہے، میرے رب نے یہ نہیں فرمایا حواریوں سے کہنا کہ اٹھا لے، میرے رب نے فرمایا اے پیارے موسیٰ خود اٹھانا، خود اٹھانا۔ کلیم اللہ نے اپنے ہاتھ پہ اٹھایا، لے گئے، جا کے آپ نے غسل دیا، آپ نے کفن دیا،
جنازے کی چارپائی کو خود کندھا بھی دیا، ہماری آگے پتہ نہیں حضرت آپس میں چیم گوئیاں کر رہے ہیں، بندہ تو کوئی اتنا نیک نہیں تھا، بندہ تو اتنا اچھا نہیں تھا، اس کے اندر تو یہ بھی تھا، اس کے اندر وہ بھی تھا۔ حضرت موسیٰ سنتے رہے، جنازہ ہو گیا، کفن پہنایا اور قبر میں اتارا، قبر بن گئی۔ جب کوہ طور پہ ہم کلام ہوئے نا میرے رب سے، تو رب تعالیٰ جل شانہ سے عرض کرتے ہیں مولا تیرے کلیم کے دل میں سوال ہے، اجازت ہو تو میں اپنے لب پہ لاؤں؟ فرمایا کلیم ہم جانتے ہیں، پوچھ۔ حضرت کلیم اللہ عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں مولا جس بندے کو میں نے اٹھایا، میں نے غسل دیا، میں نے کفن دیا، میں نے دفن کیا، مولا لوگوں کی زبان پر کوئی اچھا چرچا نہیں تھا، کوئی فلاں عیب، کوئی فلاں عیب، کوئی فلاں عیب اس کا گن رہا تھا، سمجھ نہیں آئی، خلق کہتی ہے ٹھیک نہیں تھا، تو فرماتا ہے ولی ہے، تو کہتا ہے میرا دوست ہے۔ رب فرماتا ہے پیارے موسیٰ بندے بھی ٹھیک کہتے ہیں اور میں نے جو کیا ہے وہ بھی ٹھیک کیا ہے، مولا من سے رات سے پردہ تو ہٹا۔ فرمایا بندے اس کے 100 سال کی زندگی کے عیب دیکھ رہے ہیں، میں ایک رب اس کے اپنے یار کے نام کو چومنے کی ادا دیکھ رہا ہوں۔ موسیٰ میں اس کے گناہ دیکھوں یا پیارے کا نام چومنا دیکھوں؟ نام بڑا اونچا، نام بڑا اونچا ہے، نہیں سمجھ آئے؟ اور یار بتاؤ ذرا سوچنا تو بنی اسرائیل کا ہو بھی گناہ گار، کو نہیں سمجھ آنی تو آنو لوگ آپ ناپ رہے ہیں یہ ہوگا کہ وہ ہوگا، بنی اسرائیل کا ہو بھی گناہ گار، تو میرے آقا کا نام چومے تو رب اپنی رحمت سے مرحوم نہیں رکھتا، میرا رب اسے جو ہے اپنی بارگاہ سے دھتکارتا نہیں ہے، میرا رب عزت کے تاج دیتا ہے، کلیم اللہ کو بھیجتا ہے، اسے اٹھواتا ہے، غسل دلواتا ہے، کفن پہنواتا ہے، عزت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ بتاؤ جس نے اس دور میں نام مصطفیٰ لکھا دیکھا تھا رب نے اسے ایسی عزت دی، تو جس ایک کانسٹیبل نے راول پنڈی کے کانسٹیبل نے نام محمد پہ جان دی، زمانے نے تو آج اس کی عزت کو بھی دیکھ لیا۔ عزت ملتی ہے، عزت اللہ اکبر کبیرہ۔ سلطان محمود غزنوی، سلطان محمود ذرا بول لو نا، بادشاہوں میں ولی بادشاہ گزرا ہے، بادشاہوں میں ولی بادشاہ گزرا ہے، 16 حملے کیے، سومنات کا مندر فتح نہیں ہو رہا، سومنات کا مندر فتح کوئی نہیں ہو رہا، سومنات کا مندر فتح کرنے کے لیے حضرت سلطان محمود غزنوی تھک گئے کہ اب میں کیا کروں، اب میں کدھر جاؤں؟ تو ادھر وہاں ایک فقیر بیٹھا ہے حرکان کے اندر، حضرت شیخ ابو الحسن حرکانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنا کرتا اتارا، اپنا کرتا اتار کر اپنے مرید کو دا جا، بادشاہ بڑا پریشان ہے، بادشاہ بڑا پریشان ہے، اور اسے یہ کہہ کہ یہ کرتا سامنے رکھ اور اس کے وسیلے سے میرے رب سے فتح مانگ، میرے رب سے فتح مانگ۔ شیخ ابو الحسن حرکانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ جبہ مبارک، وہ قمیض مبارک جس وقت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی، آپ نے سامنے رکھ کے کہا مولا یہ تیرے ایک ولی کا جبہ ہے، یہ تیرے ولی کا ایک جسم کو چومنے والا کرتا ہے، مولا میں اس کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مجھے کفر پہ فتح عطا کر۔ دعا مانگ کے شیخ ابو الحسن حرکانی رحمۃ اللہ علیہ کے کرتے کو سنبھالا، سلطان محمود غزنوی گیا، اسی حملے میں رب نے فتح دی۔ اب کرتے کے بارے میں جب شیخ ابو الحسن حرکانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ پہنچا نا، آپ نے فرمایا کیا مانگا ہے؟ کہتا جی میں نے کہا تھا جی سومنات فتح ہے۔ فرمایا تو پھر مول نہیں صحیح پایا، تو مول نہیں صحیح پایا، اگر آج تو دعا کرتا نا یا اللہ
میں نے اس کے بدلے میں پورا ہندوستان فتح کرنا ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ ابو الحسن حرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں، دیکھنا حسن مصطفیٰ کی بات، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ بادشاہ چل کے گیا ننگے پاؤں وہ جبہ واپس کرنے، اور جا کر شیخ ابو الحسن حرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں حاضر ہو گیا، حضور آپ کا یہ جبہ بتائیے تو صحیح، اس جبے پہ یہ فیض آیا کیسے؟ غلامان مصطفیٰ جن کو سمجھ ہے ولیوں کی وہ بات سمجھنا۔ حضرت شیخ ابو الحسن حرقانی فرماتے ہیں کمال میرا نہیں، عزت میری نہیں، شرف میرا نہیں، جس وقت میں دیدار رسول میں گم ہوتا ہوں، تصور نبی میں گم ہوتا ہوں اور زبان سے محمد محمد کا ورد کرتا ہوں، اس وقت یہ جبہ میرے جسم پہ ہوتا ہے، اور جو پسینہ آتا ہے نا اس میں محمد کے ورد پر اللہ نے اس پسینے کی برکت سے تجھے یہ فتح عطا فرمائی ہے۔ کیا کی ہے؟ بات نہ جانے کدھر نکل گئی، یہ بابا ہی میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ وہ مرید آ گیا نا، حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، آپ چارپائی پہ لیٹے ہوئے، مرید کہتا ہے حضرت فلاں سکھ بڑا پہنچا ہوا طبیب ہے، بڑا پہنچا ہوا طبیب ہے، اگر اجازت دیں تو میں اس کو بلاؤں آپ کی نبض دیکھے؟ فرمایا نہیں، جب ہم نے علاج کروانا ہے نا تو کسی آقا کے غلام سے کروائیں گے، ہم سکھ سے کیوں جا کے علاج کروائیں، میں نے اپنی نبض سکھ کو نہیں پکڑوانی، جاؤ۔ وہ جا کے سکھ کو کہتا ہے میرے پیر صاحب تو نہیں مانتے، وہ کہتا ہے اپنے پیر کی نبض پکڑا، میں دوائی دوں گا رام آ جائے گا، فرمایا وہ نہیں مانتے۔ بڑے اس نے ہلے کیے، آخر سکھ تھا بڑا حاذق حکیم، اس نے کہا ایسا کر، جس وقت تیرے پیر صاحب کا کرتا وہ جب اتاریں گے نا تو وہ کرتا لے آنا، ان کے پسینے کی خوشبو سونگھ کر بتا دوں گا بیماری کیا ہے، بیماری کیا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ سلطان پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنا جو جبہ مبارک ایسے لٹکا کے نا تو لیٹے، گرمیوں کا موسم تھا، تو مرید آیا چپکے سے، بڑا پیار تھا نا سلطان سے، تو آیا تو اس نے جبہ اٹھایا، بھاگم بھاگ گیا اس سکھ کے پاس، کہتا ہے حضرت اے لو اے میرے پیر صاحب تک، ایسے کر کے سکھ نے پکڑا نا، سونگا بے ہوش ہو کے پیچھے گر گیا، ایسے پیچھے گر گیا۔ تو وہ جب ہوش آئی نے کہتا نہیں نہیں بھائی نہیں، مجھے لے نہیں چلتا اپنے پیر کے پاس، لے نہیں جاتا مجھے اپنے پیر کے پاس۔ کہتا آؤ چلو، آستان پہ لے آئے، ڈر بھی رہا ہے کہ پیروں نے کہا تھا کہ میں نے نبض نہیں دکھانی، تو یہ تو ڈائریکٹ چل پڑا ہے، پتہ نہیں معاملہ کیا ہے۔ اس نے کہا ٹھہر جا، مجھے اندر تجھے لے جانے کے لیے پہلے اجازت لینی ہے، مجھے حضرت سے پوچھ تو لینے دے۔ جب آیا نا تو ایسے کرتا پکڑا ہوا، آپ نے فرمایا اوے کدھر آنے میرا کرتا سونگ تو نہیں لیا، اس نے کہیں میری قمیض جو ہے وہ سونگ تو نہیں لی؟ وہ کہتا ہے جی حضرت۔ وہ دور سے اشارہ کرتا ہے، فرمایا آ جا، ایسے اشارہ فرمایا جیسے کو آ جائے۔ وہ آیا نا تو وہ حضرت کہتا ہے حضرت یہ سکھ وہی ہے، فرمایا ان نہیں سیکھ رہا، فرمایا اب سکھ کوئی نہیں رہا، آنے دے اس کو۔ جب وہ آیا نا آپ نے فرمایا ہاں بھائی بتا، یہ سلطان کے الفاظ ہیں، سلطان فرمانے لگے بتا اوے بیمار میں ہوں کہ تو، بیمار میں ہوں کہ تو؟ وہ کہتے ہیں حضرت بیمار تو میں ہی تھا، بیمار تو میں ہی تھا۔ آپ نے فرمایا تو پھر؟ فرمایا آپ کا کرتا سونگا تو شفا ملی۔ فرمایا تو شفا کے بدلے میں کیا کہتا ہے؟ وہ جو لے کے آیا تو اس کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں تیرے پیر کا کرتا سونگا ہے تو دیکھ مجھے شفا ملی، بیماری وجود کی نہیں کفر کی جاتی رہی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سلطان سے وہ مرید پوچھتا حضرت وچلی گل تو دسو، کرتا سونگے مسلمان ہو جائے سکھ اور کہ بیمار میں ہوں؟ آپ نے فرمایا بس یہ وہ کرتا ہے جب میں نے دیدار رسول کیا تھا نا، جب میں نے آقا کریم علیہ السلام کا رخ انور دیکھا تھا، اس وقت یہ کرتا میرے وجود پہ تھا، اس کی برکت سے اللہ نے اس کے سیاہ دل کو جو ہے روشن فرما دیا۔
ذرا سوچ کے کہنا، یہ تو میں ولیوں کی باتیں شروع کر دی، میں نے سنانا کچھ اور تھا. ذرا سوچ کے یار، جو ولی دیکھے خواب میں اور کرتا ہو اس کے وجود پر، کرتا ہو اس کے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں دیدار مصطفیٰ کو، کرتا ہے ولی کے وجود پر، اور وہ سونگے کافر تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے. ذرا سوچو تو صحیح. ایسے تو نہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے. صحابہ بتا رہے تھے نا کہ ہم یہ ہو یہ ہو یہ ہو. پوچھا ابو بکر آپ بھی بتائیے نا. فرمایا میری تو ایک ہی خواہش ہے، آنکھیں میری ہوں، چہرہ میرے مصطفیٰ کا ہو. فرمایا پھر دیکھتا ہی رہوں، دیکھتا ہی رہوں، دیکھتا ہی رہوں. اور یہ آج ہے. اور یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن پتہ ہے کیا؟ ابھی بچپن ہی تھا نا، بچپن بالکل. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیبیاں آ کے کہتی ہیں جس وقت گھر میں تھے، اے حلیمہ بڑی میر ہو گئی ہے، تیرے گھر میں تو چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل بھی کو نہیں تھا، ساری رات تیرے گھر کا دیا جلتا رہتا. فرماتی ہیں نہیں نہیں، میں نے تو دیوا ویسے ہی بجھا کے رکھا ہوا ہے، ضرورت ہی کوئی نہیں. فرمایا میں جھوٹ بولتی ہے. فرمایا آؤ تمہیں بتاؤ. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ کے لائی ساری سہیلیاں، حضور کے پنگوڑے میں ایسے اٹھایا، اور یہ لفظ ہیں لو نحتاج الی السراج یومئذ اخذنا. اے پیڑیو، میں اس دن دا دیوے پن چھڑنے جدوں دا سونا میرے گھر میں، مجھے کسی دیے کی ضرورت نہیں ہے. جس دن سے حضور میرے گھر میں ہے ویسے ہی روشنی لگی رہتی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں جتنی دیر تک حضور ظاہری طور پر مدینہ شریف میں تشریف فرما رہے ہیں، مدینہ شریف میں رات کو بھی اندھیرا نہیں ہوتا تھا، رات کو بھی اندھیرا. کبھی حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں وَتُبَيِّنَتُ الْعِبْرَةُ بِشُعَاعِ نُورِ وَجْهِهِ، آپ فرماتے ہیں حضور کے مسکرانے کی وجہ سے اندھیرے کمرے میں روشنی ہو گئی، اتنی روشنی ہوئی کہ سوئی گم تھی میں نے ڈھونڈ لی. اچھا، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر اکثر اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے گھر کے. ایک دن کو چادر مبارک تھی، حضور نے خود سلائی کر رہے، حضور سلائی کر رہے تھے. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نا ایسے سر سے پہ امامہ شریف اتارا تھا، زلفیں ایسے، اور یہاں تھے حضور پہ پسینہ. اماں جی عائشہ فرماتی میں غور سے حضور کی طرف دیکھ رہی. حضور کی جب نظر مجھ پہ پڑی نا، حضور نے کہا عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ اللہ کرے سمجھ آئے. فرمایا عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں یا رسول اللہ اگر کہیں تو عرض کر دوں؟ عرض حضور نے فرمایا بتاؤ. عائشہ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ کی یہ زلفیں کھلی ہوئی ہیں نا، تو یہ نا مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کالی رات اور گٹھا چھائی ہوئی ہے، یہ کالی رات کی گٹھا کی طرح آپ کی زلفیں چھائی ہوئی ہیں. اور آقا جو آپ کے ماتھے مبارک پہ یہ چھوٹے چھوٹے بوند ہے نا پسینہ مبارکہ کے، آقا مجھے یوں لگتا ہے اس کالی رات میں یہ چھوٹے چھوٹے ستارے چمک رہے ہیں. اماں جی عائشہ فرماتی ہیں حضور نہ جانے کس طرح میں تو اٹھ کے کھڑے ہو گیا. عائشہ ایک بار پھر رہ کے، عائشہ ایک دفعہ پھر یہ کہہ. اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے پھر کہا. حضور نے فرمایا عائشہ ایک دفعہ پھر یہ کہہ. اماں عائشہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کالی زلفیں کھلی ہیں کالی رات کی گٹا کی طرح، اور جو آپ کی پیشانی پہ پسینہ ہے یہ چھوٹے چھوٹے ستاروں کی طرح جھلملا رہے ہیں. حضور نے فرمایا عائشہ آج تو نے مجھے خوش کیا ہے، ادھر میں خوش ہوا، ادھر تیرے جملے پہ عرش پہ میرا خدا خوش ہوا. آج میرے جیسا کملہ کیا اس نے مصطفیٰ بیان کرے گا. اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، میں نے کہا آقا آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی غیرت کے پردے میرے حسن پہ دے رکھے ہیں. یا رسول اللہ آج میں آپ سے التجا کرتی ہوں وہ جو پردے دیے ہیں وہ اٹھائیں، میں آپ کا وہ کامل حسن دیکھنا چاہتا ہوں. اور مزے کی بات یہ سنن ابی داؤد شریف کی شرح میں غیروں نے بھی یہ لکھا
اس حدیث کو لکھا. کہتے ہیں کہ جس وقت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ عرض کی نا، حضور نے فرمایا عائشہ رہنے دو، لاڈلی تھی نا، نہیں میں نے دیکھنا ہے. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ تھی، جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی نظریں جھکا کے بیٹھتی. کہتے ہیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا عائشہ پھر اٹھا نظریں میرے چہرے کو دیکھنا. اما جی نے ایسے چہرے رسول کی طرف دیکھا، غش کھا کے پیچھے گر پڑی. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی کا چھڑکاؤ کر کے اما جی کو اٹھایا، فرمایا عائشہ کیا ہوا، تو تاب بھی نہیں لا سکی، کیا ہوا، دیکھا کیا ہے؟ آقا روشنی روشنی، آقا نور ہی نور، آقا نور ہی نور. اور حضور کا حسن تھا ناز پر. جملہ سنو جس کے دل میں اترے تو سبحان اللہ کہہ لینا. اما جی کہتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا عائشہ تو تاب ہی نہ لا سکی، ابھی تو میں نے ایک ہی پردہ اٹھایا، ابھی تو میں نے ایک پردہ اٹھایا ہے. تو عائشہ اما جی عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ ایسے کتنے پردے ہیں آپ کے وجود پر؟ فرمایا عائشہ ابھی ایک اٹھایا تھا، ایسے 70,000 پردے ہیں میرے وجود پر. چہرہ رسول ہے. قیامت وہ کسی نے لکھا نا جب حضور آئیں گے نا قیامت میں ایک اور قیامت بپا ہوگی. فرمایا کیوں؟ اس دن رب سارے پردے اٹھائے گا. اس دن رب آج حضور دنیا میں تشریف فرماتے، دنیا کے کپڑے کا امامہ شریف بناتے تھے، سجدہ وہ بھی بناتے. اور یہ بھی سچی بات ہے، سارے 1,24,000 کموں بیش حضور کے صحابہ ہیں، 26 بندے نے صرف جلے حسن مصطفیٰ بیان کر دیں، صرف 26 صحابہ. حدیث کے پورے ذخیرے میں صرف 26 صحابہ جو صرف. اور سب سے زیادہ پتہ کون بیان کرتا ہے؟ حضرت حسان بن ثابت. حضرت حسان بن ثابت. ان سے کسی نے پوچھ لیا تو بڑا جو ہے وہ کھلے انداز سے حسن مصطفیٰ بیان کر دیتا ہے. فرمایا میں نے دیکھنے کا ایک طریقہ رکھا ہوا تھا. ہاں آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھنے کا ایک طریقہ رکھا ہوا تھا. فرمایا کیا؟ کہتا میں ڈائریکٹ حضور کے سامنے بیٹھتا ہی نہیں تھا، میں ایک سائڈ پہ بیٹھتا تھا اور ایک سائڈ پہ ایسے اپنی انگلیوں پہ ایسے چہرے پہ رکھتا تھا، انگلیوں کے درمیان سے تھوڑی سا ایسا راستہ بنا کر حضور کے چہرے کو دیکھ. کہا کسی نے کہا ایسے کیوں؟ فرمایا ڈائریکٹ ایسا حسن تھا کہ دیکھا جاتا ہی نہیں تھا، دیکھا جاتا ہی نہیں تھا. یہ حضرت حسان بن ثابت خود فرما رہے ہیں. فرمایا ایسے ڈائریکٹ حضور کے چہرے کو دیکھا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے سارے دیکھ بھی نہیں سکتے تھے. فرمایا یا صدیق دیکھے یا علی دیکھے. اسی لیے حضرت صدیق اکبر جیسا صحابی کوئی نہیں. سارے صحابہ نے حسن یار دیکھا ہے مگر صدیق اکبر نے گود میں رکھ کے دیکھا. گود میں مولا علی نے بھی گود میں رکھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے حسن پاک کو دیکھا ہے. اللہ اکبر. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے کسی نے پوچھا نا حضور کیسے ہیں؟ حضور آپ نے نہیں حسن نہیں بیان کیا، آپ نے حسن نہیں بیان کیا. آپ فرماتی ہیں بس جا کے قرآن پڑھو، بس جا کے قرآن پڑھو، قرآن میں ہی تمہیں نظر آئے گا کہ حضور کیسے ہیں. اور یہ محبت اور حسن والی باتیں اما عائشہ صدیقہ نے بہت سی روایت کی ہوئی ہیں. کہتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے عرض کی یا رسول اللہ حسن یوسف جو تھا وہ مصر کی عورتیں دیکھتی تھیں، انہوں نے دیکھا تو انگلیاں کٹ گئیں، آپ کے ہاں کوئی ایسا واقعہ نہیں آیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ جو حسن یوسف تھا نا وہ صبیح تھا. وہ کیا تھا؟ میرا حسن ملیح ہے، میرا حسن وہ صبیح تھے، میں ملیح ہوں. اب کون سمجھے؟ اما صدیقہ نے بس اتنی روایت کی نہ تو انہوں سمجھ آئی اے صبیح کی ہے تو ملیح کی ہے. حضور نے فرمایا اے عائشہ حسن یوسف میٹھا تھا. حسن یوسف بولا حسن بھی کدی میٹھا ہوا پر جو عشق کی بولی حضور نے سمجھائی. اما عائشہ صدیقہ عشق کی اور محبت کی بولی اسی وقت سمجھ گئیں. حضور نے فرمایا حسن یوسف میٹھا تھا اور میرا حسن نمکین ہے.
اب یہ بات جو ہے اب سمجھنے کے لیے تو پھر کسی عاشق سے سمجھنا تھا، تو پھر جب بھی عاشق کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں بریلی شریف جانا پڑتا ہے۔ بریلی شریف والے آقا حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا، فرمایا یہ ملیح اور سبی کیا ہے؟ آپ نے مثال دی، آپ نے فرمایا ملیح اور سبی تب سمجھ آئے گا اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو فرمایا اسے اپنے گھر کا مہمان بناؤ۔ فرمایا جب آئیں تو میٹھا سامنے رکھ دو، دوپہر کو بھی میٹھا کھلاؤ، شام کو بھی پھر میٹھا ہی کھلاؤ، صبح اٹھے تو پھر میٹھا کھلاؤ، دوپہر کو پھر میٹھا کھلاؤ، اگلی شامی تو منہ کھول ہی لینا سے کوئی لونی شے کوئی نہیں، کوئی نمکین چیز کوئی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں سمجھا یہ رہے ہیں کہ میٹھا، اور فرمایا ایک بندے کو صبح کھلاؤ نمکین، دوپہر کھلاؤ، شام کو کھلاؤ، نہیں سمجھے، شام کو کھلاؤ نمکین، صبح پھر نمکین، بولے گا ہی نہیں کہ میٹھا کیوں نہیں دے رہے۔ جس بندے کو میٹھا کھلا دو نا تو 4-5 دن نہ بھی کھلاؤ تو گزارا ہو جاتا ہے، مگر جو ہے کسی کو نمکین 2 ٹائم نہ کھلاؤ تو تیسری ٹائم اس کو پھر حاجت۔ حضور نے فرمایا جنہوں نے حسن یوسف دیکھا تھا عائشہ ان کا گزارا 2-4 دن ہو جاتا تھا، اور جنہوں نے حسن مصطفیٰ دیکھا ہے صبح دیکھا تو دوپہر کو پھر بھوک لگتی تھی، دوپہر کو دیکھا تو شام کو پھر بھوک لگتی تھی، فرمایا ساری زندگی دیکھتا رہے بھوک مٹتی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کا حسن ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن پاک ہے۔ جنہیں ویکھیا نہیں ہوتے کرن گلاں، جنہیں ویکھیا ہوتے بول دے ہی نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت دا کھول دے نہیں۔ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ جس سطح پر جا کر بولے ہیں نا، اللہ کرے آپ کو سمجھ، عاشق تھا نا، آپ فرماتے ہیں بسا اوقات مجھ پہ جب رب کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے نا، رب کی رحمت پہ نظر جاتی ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنا کرتا پھاڑ کے گلیوں میں نکل کے زور سے کہوں لوگوں میرا رب اپنے یار سے پیار اتنا کرتا ہے جس لب سے ایک دفعہ پیار سے محمد ادا ہو جائے، رب کیسے وہ لب جہنم میں جلائے گا۔ فرمایا ایک دفعہ جس نے پیار سے میرے سونے آقا کا نام لے لیا، رب کو اتنا پیار ہے اپنے حبیب سے، رب کیسے وہ لب جلائے گا۔ فرمایا وہ لب رب تعالی سلامت رکھے گا جن لبوں سے اس کے محبوب کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ دوستو کمال اتنا ہے کہ حضور جیسا کائنات میں کوئی نہیں، حضور جیسا کوئی نہیں ہے۔ آج ہم نے نہیں نہ دیکھا، اور سنو 2 عاشق ہیں نا، ایک نے دیکھا نہیں بظاہر، دوسرا ہر وقت کو پاس ہی رہتا ہے، حضرت بلال اور حضرت اویس، حضرت بلال اور حضرت اویس، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بلال اور حضرت اویس کی ملاقات ہوئی ہے جی زندگی میں ایک دفعہ ہی، چل میں لگتا ہے تسی تھک گئے ہو۔ حضرت اویس اور حضرت بلال کی زندگی میں ایک دفعہ ملاقات ہوئی ہے، اور ویسے بھی ہوئی اچانک ہی ہے۔ قافلہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، اس علاقے سے گزرے تو ایک ہی چشمے پہ وضو کرنے چلے گئے۔ حضرت سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ وضو کر رہے تھے، حضرت بلال آگے وضو شروع کیا، ایسے وضو کرتے کرتے اچانک نا حضرت ویس کی نظریں حضرت بلال پہ پڑی، حضرت بلال نے ایسے دیکھا، جب دونوں کی آنکھیں چار ہوئی نا، سمجھنا یارو شاید کوئی بڑی بات ہے اگر آپ کو سمجھ آئے نہ آئے، حضرت ویس اور حضرت بلال کی نظریں چار ہوئی نا جب دونوں کی، ویس ادھر بھی ہوش ہو گئے، بلال ادھر بھی ہوش ہو گئے، حضرت بلال ادھر گر جاتے ہیں، حضرت ویس ادھر گر جاتے ہیں، بندے کہتے ہیں دنیا نو ہویا کی ہے۔ جب حضرت ویس کو اٹھایا گیا، حضرت بلال کو بھی جگایا گیا، تو حضرت بلال اسی لمحے بولے انت اویس، کسی نے تعارف نہیں کرایا، اوئے آپ اویس نہیں، نام آنا اویس، انہوں نے بھی کہا تو بلال نہیں، آپ بلال ہو؟ فرمایا ہاں میں بلال ہوں۔ اب دونوں نے نظریں جھکا لی، دونوں نے نظریں جھکا لی، دونوں ایک دوسرے کا چہرہ ہی نہیں دیکھتے۔ اب بلال ادھر سلام لیا، بس ادھر دونوں کی آنکھوں تر ہیں، ادھر اویس جا رہے ہیں، لوگ کی کہنے کو سانوی تو سمجھاؤ، ہمیں بھی تو بتاؤ ہوا کیا ہے وہ عشقو،
بلال اویس کو دیکھ کے تو بے ہوش ہوتا ہے، اویس بلال کو دیکھے تو بے ہوش ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت بلال سے صحابہ نے پوچھ لیا، بلال اویس کے چہرے پہ کیا دیکھا؟ اویس کے چہرے پہ کیا دیکھا؟ حضرت بلال رونے لگے، فرمایا میں نے اویس کی آنکھوں میں حضور کے جلوے دیکھے ہیں، میں نے جناب اویس کی آنکھوں میں حضور کے۔ پوچھا اویس تو نے کیا دیکھا ہے؟ کہا میں نے بلال کی آنکھوں میں سرکار دیکھے ہیں۔ اویس تو گئے ہی نہیں کبھی، بظاہر دیکھا ہی نہیں، مگر عشق سچا ہو تو محروم وہ بھی کوئی نہیں رکھتے، محروم نہیں رکھتے۔ اور میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور مسکراتے تھے تو دانتوں سے روشنیاں نکلتی تھیں، حضور علیہ السلام سر پہ امامہ سے جائیں تو اور سجتے، اتاریں تو حسن اور زیادہ ہو جاتا۔ حضرت ام معبد سے کسی نے پوچھا تھا آپ نے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں فرمایا دور سے آ رہے تھے تو بڑے سونے لگ رہے تھے۔ حضرت ام معبد نے کہا تھا دور سے آ رہے تھے تو سونے لگ رہے تھے، تو جب قریب آئے تو اس نے پوچھا، فرمایا پھر اور سونے لگ رہے تھے، پھر اور سونے لگ۔ کچھ بندے دور سے سونے لگتے ہیں، قریب آئے تو وہ حسن والی بات نہیں ہوتی۔ کہا حضور دور سے سونے تھے، قریب آئے تو اور سونے لگ رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہی کمال، یہی حسن و جمال میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں۔ یہ باتیں وہ ہیں جن کا تعلق بیان سے نہیں، جن کا تعلق بیان سے نہیں۔ حسن مصطفیٰ بیان نہیں ہو سکتا، حسن مصطفیٰ بیان بولو نا کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کو کوئی آم کھلا دے، سیب کھلا دے، اور آپ اس کو، وہ آپ سے پوچھے اب بتا وہ آم کا مزہ کیسا ہے، وہ لفظوں میں وہ مزہ دوسرے پہ طاری کر سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا کہ آم یہی کہے گا بڑا میٹھا ہے، بڑا میٹھا ہے، بڑا میٹھا ہے، مگر جو ٹیسٹ اس کو آیا تھا وہ دوسرے کو نہیں دے سکتا کہ کیسا تھا۔ اور یہاں بھی حسن مصطفیٰ کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، معاملہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کا حسن ایسا بنایا کہ آج تک مخلوق، یہ کوئی جذباتی عقیدہ نہیں ہے، جذباتی عقیدہ ہی نہیں ہے۔ یہ سنو جا کے جنہوں نے سیرتیں پڑھی ہیں، صورتیں جنہوں نے سیکھی تھی، اور یہ بھی بات یہ ہے بزرگ فرماتے ہیں جو حسن مصطفیٰ کا ذکر کرے اللہ اس کے حسن میں اضافہ کرتا ہے، اللہ اس کے حسن میں اضافہ کرتا ہے۔ سنو حضرت امام محمد الشیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات۔ امام شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نا بصرے کا ایک پادری تھا عیسائی، اس نے کہا لاؤ میرے ساتھ مناظرہ کروا لو، اپنے کسی عالم کو لاؤ، ہم عیسائی سچے ہیں تم مسلمان جھوٹے ہو۔ حضرت امام محمد الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ گئے، آپ دوسرے شہر میں رہتے تھے، کہا حضرت وہ پادری مناظرے کے چیلنج کر رہے ہیں اور کہتا ہے کہ مسلمان سچے نہیں، ہم سچے ہیں، مناظرہ کریں آپ نے فرمایا اسے کہنا تیار رہنا فلاں تاریخ کو آؤں گا اور مناظرہ بھی کریں گے، مناظرہ بھی۔ حضرت امام محمد الشیبانی رحمۃ اللہ پورا رسالہ لکھا ہے حسن مصطفیٰ پہ، حسن مصطفیٰ پہ، اور آپ نے فرمایا فلاں تاریخ کو آؤں گا۔ لوگ اس وقت علماء کی قدر کرتے تھے، سارا شہر باہر کھڑا ہے کہ حضور کے دین کا ایک عالم آ رہا ہے، اس کا استقبال کرنا ہے۔ حضرت امام حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ تشریف لائے نا تو وہ پادری بھی آ گیا اس مجمع میں، دیکھوں تو صحیح جس سے مناظرہ کرنا ہے دکھتا کیسا ہے، بولتا کیسا ہے، انداز بیان کیسا ہے، تقریر کیسی کرتا ہے، چلو مجھے پھر اس کے ساتھ گفتگو کرنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی۔ امام محمد الشیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سواری آئی نا، جب سواری آئی نا تو وہی پادری سب سے آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کے نا آپ سواری سے اترے نہیں، آپ کے نالین پہ ہاتھ رکھ لیا اور کہتا ہے حضرت گھوڑے سے بعد میں اترے، پہلے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھاتے، اپنے نبی کا ہمیں کلمہ نہیں پڑھاتے۔ مجمع نے پہچانا، کہا یہ تو وہی پادری جس نے مناظرہ کرنا تھا اور یہ کہہ رہا جی کلمہ پڑھاؤ۔ دیر آن ہو گیا، آپ نہیں جانتے تھے، آپ نے کلمہ پڑھا دیا، مسلمان ہو گیا۔ لوگوں نے کہا حضرت یہی ہے وہ جس نے مناظرہ کرنا تھا، تو یہ تو بغیر مناظرہ کیے کلمہ پڑھ گیا، مناظرہ کیے بغیر کلمہ پڑھ گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا اوے پادری کیوں کلمہ پڑھا، مسلمان کیوں ہوا،
کیا دیکھا ہے؟ فرمایا سچ بتاؤں؟ تو لوگوں نے کہا بصرے والوں کان کھول کے سننا، جس وقت تمہارا یہ امام دور سے گھوڑے پہ بیٹھ کے آ رہا تھا نا، مجھے یوں لگ رہا تھا کہ نور کا حلہ آ رہا ہے۔ جب دور سے آیا تو بڑا حسن تھا، حسین و جمیل لگ رہا تھا۔ جب میرے قریب آیا تو میں نے چہرے کو نگاہیں بن کے دیکھا تو اس کے چہرے پہ حسن بس رہا تھا۔ تو میرے اندر سے ضمیر کی آواز آئی، پادری شرم کر، جن مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنا سونا ہے، ان کا نہ جانے بڑا محمد کتنا حسین ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہم نے سنا ہے ادھر گرداسپور علاقہ نا، انڈیا کے اندر چلا گیا، وہاں کی ایک مسلمان عورت ہے، ہم سائے میں سکھ رہتے ہیں، دونوں سکھ نہیں اور مسلمان کی بیوی مل جاتی ہیں، عورتیں اکٹھی بیٹھ جاتی ہیں۔ تو جب بھی وہ مسلمان عورت بیٹھتی ہے تو وہ سکھنی کے سامنے کہتی ہے ہمارے محمد بڑے حسین تھے، ہمارے محمد جیسا کائنات میں رب نے بنائے کوئی نہیں، ہمارے محمد کی چال جیسی چال کوئی نہیں، ان کے کال جیسا کسی کا کال کوئی نہیں۔ وہ جب بولتے ہیں تو جی کرتا ہے سنتے رہے، ان کے چہرے پہ حسن بستا ہے۔ وہ سیکھنی تھی بیچاری، سنتی رہتی۔ اس کو کبھی آنا ہوا ادھر جہلم کی طرف اس دور میں، تو آئی نا، تو لوگ جا رہے تھے ایسے روٹین بنا کر، ایسے قطار بنا کر کھڑی شریف کی، تو مجھے کدھر جا رہے ہیں؟ کیا ادھر نا ایک بابا جی رہتے ہیں، ان کو ملنے جانا ہے۔ وہ کہتی کون سے بابا جی ہیں؟ کیا نام ان کا نام ہے میاں جی محمد بخش، میاں محمد بخش ہے، ان سے ملنے جانا ہے۔ اس کے دل میں اسی پر خیال ہے، کہتی ہے محمد، کہتی ہے وہ میری ہمسائے بھی محمد کرتی ہے، لگتا ہے وہ یہی ہے، پتہ نہیں۔ کہتی میں ویکھ کے تے جاواں، روز جو منوان دیے بڑے سونے نے۔ وہ چلی گیا، کہتی ہے مجھے بھی ساتھ دے چلو، قریب تھا۔ جب کھڑی شریف میں حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کی نا، سکھ تھے نا، زبان ان کی پنجابی تھی، تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ویسے پنجابی میں بادشاہ تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اپنے علاقے کے رومی تھے، رومی، پنجابی کلام کے رومی، سمجھ آئی؟ مولانا روم۔ فرمایا کہ وہ آئے نا تو آپ گفتگو فرما رہے تھے، تو وہ دیکھ کے کہتی ہاں سونا بھی تو واقعی بڑا ہے، بولنا بھی سونا ہی ہے۔ کہندی ہے دفعہ مارو سیکھنوں، واقعی انہاں دے تے جڑا گرو ہے بڑا ہی سونا ہے۔ آگے آ کے کیا پتہ میاں صاحب کو کیا کہتی ہے؟ میں آئی ہوں، پتہ نہیں پھر آنا یا نہیں آنا، میری سکھنی، میری جو ہے نا ہمسائی آپ کی بڑی تعریفیں کرتی تھی، تو نا مجھے آپ اپنا کلمہ پڑھا دیں۔ میاں صاحب نے فرمایا بیٹی کیا کہہ رہی ہے تو؟ کہتی ہے جی مجھے آپ اپنا کلمہ پڑھائیں، آپ محمد نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا کلمہ نہیں ہے، میں تو خود کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ کہتی ہے نہیں، میری ہمسائی محمد کرتی تھی، میں آئی تھی ادھر تو میں نے دیکھا، انہوں نے کہا محمد رہتے ہیں یہاں پہ، میں تو آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں محمد نہیں، میں محمد بخش ہوں، میں محمد بخش ہوں، میں جو کچھ بھی ہوں نا وہ بڑے محمد کی عطا ہوں، ان کی نگاہ ہوں، ان کا فیض ہوں، یہ ان کی نگاہ کرم ہے کہ میں جو چار باتیں ان کی شان میں کہہ رہا ہوں۔ اور آپ نے اس کو شعر سنایا، آپ نے سنا ہوگا، آج سمجھو۔ آپ نے فرمایا بیٹی میں محمد اتے ٹھک محمد اتے میں محمد چور، جس کا لوکی کلمہ پڑھتے سونا محمد ہو۔ میں نہیں وہ کہتی ہے بابا مجھے نہیں پتا تو کون سے محمد کی بات تو کر رہا ہے، میں نے تو اپنی ہمسائی سے سنا تھا۔ اچھا چل، تو اس کی بخشش ہے، اس کا فیض ہے، اس کی نگاہ ہے، اس کی نگاہ سے بننے والا اتنا سونا، اس کے کرم سے سجنے والا اتنا سونا، نہ جانے وہ خود کتنا سونا ہوگا۔ اچھا چل، تو چھوٹا محمد ہے، تو بڑے کا ہی کلمہ پڑھا لا مجھے۔ لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، یہ ولیوں کے وجود بڑی برکت والے تھے اور یہ لوگوں کو سیراب کرتے تھے۔ دعا کرو ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہو دیدار رسول کا، دیدار رسول کا یہ شوق پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، اور وہ ہو جاتا ہے۔ وہ بڑے ہی بے نیاز،
بڑے ہی کرم نواز ہیں اور بڑے ہی لاجپال ہیں، مگر اس کے لیے یہ ہے کہ کچھ جو ہے اہتمام بھی تو ہونا چاہیے نا، اہتمام بھی تو ہونا چاہیے۔ اور دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا صدقہ، اللہ حسن مصطفیٰ کی خیرات کا صدقہ اور اپنے حبیب کے نام پاک کا صدقہ اللہ میرے آپ سب کے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بابوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے ذکر اس لیے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بھی ساری زندگی ذکر مصطفیٰ کیے ہیں، ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کو لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامان رحمت سے لوگوں کو جوڑا ہے۔ جنہوں نے حضور کے ساتھ لوگوں کو جوڑا، حضور نے انہیں اپنے ساتھ جوڑ دیا۔ آج ممبر مصطفیٰ کا ہے، ذکر ایسے لوگوں کا ہو رہا ہے۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ لوگ وفادار تھے، یہ لوگ وفادار تھے۔ دعا کرو میرا رب ہم سب کو اپنے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کمال محبت نصیب فرمائے، کمال تابعداری نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم جیسے گناہ گاروں کو مرنے سے پہلے ایک دفعہ تو اپنا حبیب دکھائے، ایک دفعہ تو۔ اور میرے آقا نے فرمایا جس نے ایک دفعہ دیکھا وہ دوسری دفعہ پھر دیکھے گا، اور اس کی تشریح میں بزرگوں نے فرمایا دوسری دفعہ تب دیکھے گا جب جان نکل رہی ہوگی، جب جان نکل۔ اور یہ بھی حضور نے فرمایا من رعانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے خواب میں مجھے دیکھا جاگتے بھی دیکھے گا، جاگتے بھی دیکھے گا۔ تو جنہوں نے وہ دیکھ لیا تھا انہوں نے بھی ترلے کیے تھے ذرا مختی لاؤ محتد برد یمن، من باوری شکل دکھاؤ سجن، اوہ مٹھڑی گالی لاؤ سجن، جڑی ہمرا وادی سن کریاں۔ تو جب پھر مہربانی ہوگی تو پوچھے، لوگوں نے پوچھا کیا دیکھا ہے؟ پھر کوئی مثل نہیں ڈولیں گے، کوئی مثل نہیں۔ سبحان اللہ ما اجمل کا، فعل تعجب کا سیگا، کسی کلام میں آج تک فعل تعجب کا ایسے نہیں دیکھا جیسے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور واقعہ ہی تعجب بھی کیا آپ نے۔ ما اجمل کا، ما اکمل کا، ما احسن کا، اس کا مطلب حیران ہو کے جب بندہ کسی چیز کو کہتا وہ حد ہوئے حد، یہ اس وقت عربی میں مستعمل ہوتے ہیں جب تعجب بندے کا کمال کو پہنچ جاتا ہے نا، بندہ حیران پریشان ہو جاتا ہے، تو اس وقت بندہ کہتا اوئے ہوئے ہوئے، یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے۔ ما اجمل کا، وہ کہتا ہے وہ اتنے جمیل حضور، ما اکمل کا، اتنے اکمل ہے مصطفیٰ۔ پھر آخر میں کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیں کتھے جاڑیاں، وما علیہ الا البلاغ المبین۔